بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب زلیخا نے ہر طرف سے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، تو وہ باوجود دیکھا کہ جانتے تھے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، دروازے بند ہیں، مگر پھر بھی بھاگتے رہے اور جس تالے کے قریب پہنچتے رہے، تالے خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلتے چلے گئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر سارے ذرائع مفقود ہو جائیں، تمام راستے ختم ہو جائیں، وسائل محدود ہو جائیں، تو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا تمہارے اختیار میں ہے تم محنت کرو، جتنا تمہارے اختیار میں ہے ضرور کرو، قدم اٹھاؤ۔ اگر نیت آپ کی خالص ہے، ارادہ آپ کا خالص ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کرے گا اور اپنی قدرت سے ایسا معاملہ بنا دے گا کہ تمام مشکلات رکاوٹیں ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، اگر یوسف علیہ السلام تالے دیکھ کر بیٹھے رہتے تو ابتلا کا اندیشہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوچا جہاں تک میں بھاگ سکتا ہوں بھاگوں گا، آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوی انہ لا یفلح الظالمون۔ جس پروردگار کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کی نافرمانی میں کروں، یہ مجھ سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ کر جب دروازے سے باہر نکلے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی تہمت لگائی۔ جب آپ کے پاس اس کی دعوت گناہ سے نفرت اور انکار کرتے ہوئے بھاگے، پیچھے پیچھے زلیخا بھی بھاگی ہوئی باہر آ گئی۔ سامنے ہی اس کا شوہر مل گیا، قبل اس کے کہ یوسف علیہ السلام شکایت کرتے یا شوہر کی حقیقت حال دریافت کرتا، زلیخا نے عورتوں کے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے حفظ المقدم کی خاطر پہلے ہی شکایت کر دی کہ اس نے مجھ سے برائی کا ارادہ کیا ہے، اسے سزا دیں، جیل میں رکھیں، اس کو ماریں، نعوذ باللہ اس کو سخت عذاب دیا جائے۔ آج کل بھی لوگ بڑے مکاریاں کرتے ہیں، جو ظالم ہوتا ہے وہ پیش قدمی کر کے عدالت میں پہلے ہی دعویٰ دار کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک پریشانی سے نکلے، دوسری پریشانی میں پھنس گئے، پہلے سے نجات ملی، مطمئن ہو گئے، لیکن یہ دوسری مصیبت پہلے سے بھی بہت بڑی سامنے آ گئی۔ ایک طرف عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا، دوسرا بدنامی کا خطرہ، اور جیل کاٹنے پڑے گی، کوٹڑی میں جانا پڑے گا، گناہ کی سزا ہے۔ لیکن پریشانیوں کے ہجوم اور خطرات کے طوفان میں ان کی نظر حکمرانوں کی طرف تھی کہ وہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ اس پر جو اعتماد و توکل تھا، اس میں ذرا بھی ضعف نہ آیا، نہ ڈگمگائے، نہ گھبرائے، نہ پست ہمت ہوئے، نہ جھکے، کوئی خوشامدی حکمرانوں کی نہیں کی، بس فیصلے کی طرف دیکھتے رہے، اور جلد ہی ان کی اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہوئی کہ آپ آگے سنیں گے تو آپ دھنگ کے دھنگ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 3-4 ماہ کے ایک شیرخواہ بچے کو قوت گواہی دی، یعنی کہ اس بچے کو اللہ پاک نے ایسی قوت دے دی کہ وہ ابھی چھوٹا سا تھا لیکن بولنے کے قابل ہو گیا، اور وہ یوں فیصلہ سناتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں میرے پیارے دوستو عربی میں آیا ہے، جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُورٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دی کہ ان کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر جھوٹے ہیں تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ اب جو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یعنی کہ وہ بھاگے تھے، اس عورت نے پیچھے سے پکڑا تھا تو کرتا پھٹ گیا تھا۔ اسی وقت صدق و کذب کا فیصلہ ہو گیا اور شوہر دیکھ کر کہنے لگا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ سو جب ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، کہنے لگا یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے، بے شک تمہاری چالاکیاں غضب ہی کی ہیں۔ اے یوسف، اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اب اپنے قصور کی معافی مانگ، بے شک سرتا سر تو ہی قصوروار ہے۔ زلیخا نے شوہر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی غسل و پاک دامنی کا یقین آ گیا، مگر اس کے باوجود اپنی عزت بچانے کے لیے آپ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ سارا کا سارا قصور آپ کا ہے اور اس کی بیوی پاک دامن ہے۔ میرے پیارے دوستو، یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں
یہ سبق دیتا ہے کہ خواہ کتنی ہی مصیبتیں آپ کے سامنے آئے، آپ کی نظر اللہ کی رحمتوں پر رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مصائب تلخی میں اس کے بے پناہ احسانات کی مٹھاس آپ بھول جائیں اور شکوہ ہی شکوہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے جب آپ پر مصیبت آئے۔ اور یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ قدرت انتقام کے باوجود غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے ساتھ رحم کرتی ہے، آپ پر جو ہے وہ اپنا کرم کرتی ہے، لیکن آپ کو اللہ کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ میں آپ کو شروع سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ اللہ پر یقین اور اعتماد کریں، آپ کے لیے غیب سے ایسے دروازے کھل جائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ بتانے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ترک گناہ سے پریشانیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، لائف سرچ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، جب تک کہ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔